السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عثمان شوکت اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ امت مسلمہ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ میں آج بات کرنے والا ہوں امام المہدی کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی اور ایک سنیوں کے مہدی۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کو ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں۔ وہ منہ پوش ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں امام غائب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ غار سے باہر آ جائیں گے۔ ہم اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کر سکتے کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص 1200 برس تک ایک غار میں زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عزیر 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے، تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ کوئی امامت معصومہ کا کوئی تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے، پھر یہ کہ کیا یہ وہی موروثی امامت ہوگی جو حضرت علی کی نسل ہے، جو حضرت فاطمہ سے چلی، اسی پر یہ امامت ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں معصومیت ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہیں محمد رسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے یا خلافت ہے۔ عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک میں جس مہدی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایک مجدد ہوں گے، جیسا کہ مجددین ہوتے ہیں۔ مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، شیخ سید احمد بریلوی ہوں، شیخ الہند ہوں۔ انسان ہوں گے جو پیدا ہوں گے عام طور پر انسانوں کی طرح، اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے اور وہ پھر منظر پر آئیں گے اور قیادت کریں گے۔ عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو دو ٹاپ کے مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں میں موجود ہیں۔ اب اس میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ احادیث ہم آپ کو سنائیں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج تک حضور کے اہل بیت میں سے کسی کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم بھی ہوئی تھی تو حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، حضرت علی کی بھی حکومت پورے اہل عرب پر منعقد نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ دو صوبے شام اور مصر، دونوں صوبوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی، اس لیے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ ان کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مہدی کا نام بھی محمد ہوگا، مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ روایت جامعہ ترمذی میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دیں گے، یہاں تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو اٹھائیں گے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ دوسری روایت جو حضرت علی سے ہے، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہماری اہل بیت میں سے ہوں گے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دیں گے، یعنی وہ پہلے سے کوئی روحانی، دینی یا صحت روی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ایک ہی رات میں ان کی سیرت و کردار میں انقلاب عظیم برپا کر دیں گے۔ تیسری روایت جو کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جو کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم حیران ہو جائیں۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص بھاگے گا، دوڑے گا اور جا کر پناہ لے گا مکے میں، اور پھر ان کے پاس آئیں گے مکہ کے لوگ
اور انہیں وہاں سے نکالیں گے، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے اور نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان والی وادی بیضا میں زمین کے اندر دھسا دیں گے، پورے کے پورے لشکر کو۔ اور جب لوگ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، اب شام سے جتنے اولیاء اللہ ہیں اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے، پھر وہ حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اس حدیث سے ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودیہ میں موجودہ جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ امام کا ظہور بہت قریب ہو اور ہمارا ایمان ہمارا ساتھ نہ دے۔ خدا کا واسطہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کہیں یہ نہ ہو کہ جب امام آئیں تو ہم دجال کے ساتھ ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر بیٹھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو اور حضرت مہدی آئیں تو ہم ان کی فوج کی پہلی صف میں شامل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔